بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام مویت جعفری ہے۔ بلاگ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان کے ساتھ اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے جنگ بندی کے معاہدے پر بہت بڑا دھوکہ ہو گیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے۔ ایک غیر معمولی پریس کانفرنس انہوں نے کی، جس کی وجہ سے یہ بلاگ بھی آج سے ڈیلیور ہو گیا ہے۔ وہ بات یہاں تک آئی کیسے، وہ معاہدہ کیا ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو اس وقت سچویشن کھڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر جنگ بندی کا وہ کون سا معاہدہ ہے جس کے اوپر پاکستان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے اور اسحاق ڈار صاحب اس کے اوپر پریشان ہیں، اور یہ واقعی دھوکہ ہوا ہے کہ یہ ساری کی ساری کہانی ہے اور رنگ بازی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو بتانی انتہائی اہم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پچھلے ایک مہینے سے آپ کو یہ اسرائیل والی کہانی کے اوپر پاکستان کے کردار کے حوالے سے آہستہ آہستہ پریپیئر کرتا چلا، آپ کو بتاتا آ رہا ہوں، آپ کو سمجھاتا آ رہا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ سچویشن یہ کسی جانب آ رہی ہے۔ اب اس کے اندر ساری کہانی کو سننا انتہائی اہم کہ ہوا کیا ہے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر۔ بہت سارا کچھ ہوا ہے، اس سب کا سب آپ کو بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے یہ بات جاننی انتہائی ضروری ہے کہ وہ کون سا پیس پلان، وہ کون سا سیز فائر ہے، وہ ہے کیا، وہ آیا کہاں سے، اور اس کے اندر ابھی تک آگے کون کون مانا ہے اور کون کون نہیں مانا۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کے اور میرے جو ماشاءاللہ سے جس کو ہم شروع سے ہی نفرت کرتے چلے آئے ہیں، بنجامن نیتن نے اس ساری کہانی کو وہاں پر کھڑے ہو کر ماننے کے بعد جب اپنے لوگوں سے بات کی تو اس کے اندر کیا کہا، اور جو انہوں نے کہا وہ اس پوری دنیا کے ان تمام ممالک اور ان مسلم ممالک کے منہ پر اتنی زور کا چماٹا ہے کہ جس کو اگر آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم اس وقت جو دھوکہ ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں تو بات کریں گے ہی، مگر ہم کس چیز پر مان کر آئے ہیں اور ہم کس شخص کے اوپر اعتبار کر رہے ہیں اور ہم کس شخص کے ہاتھ میں ان فلسطینیوں کی قسمت اور زندگی پکڑانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ کرنی انتہائی ضروری ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ اس معاہدے کے اندر ہے کیا۔ 20 رکاتی ایک معاہدہ پیش کیا ٹرمپ نے، ایک سیز فائر پلان بلا کر نیتن یاہو کو کل پاکستان کے رات گئے تقریباً 12 ساڑھے 12 1 بجے، اور اس کے بعد اس کے اوپر نیتن یاہو نے فوراً ہی مان کر اس کو انڈورس کر دیا۔ اس کے اندر جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ جی جنگ بندی ہو جائے گی، دونوں جانب سے ہم بمباری بند کر دیں گے، مگر اس وقت کہ جب حماس ہمارے 20 کے 20 جو سارے قیدی ہیں زندہ، ان کو اور جو ان کے پاس ہمارے قیدیوں کی لاشیں ہیں وہ ہمیں واپس کریں۔ اس کے بدلے میں اسرائیل کیا کرے گا؟ اس کے بدلے میں اسرائیل جو ہے وہ اپنی جیلوں میں بند جو تقریباً 10,000 سے بھی زیادہ فلسطینی وہاں پر پتہ نہیں کتنے سالوں سے گل سڑ رہے ہیں، ان میں سے 250 کو چھوڑے گا۔ 10,000 سے زیادہ میں سے محض 250 کو چھوڑے گا، باقی وہیں کے وہیں رہیں گے۔ اور جو 7 اکتوبر جب سے یہ ساری کی ساری کہانی شروع ہوئی دوبارہ سے، اس کے بعد جو لوگ اسے پکڑے ہیں 1700 کو کہہ رہا ہے وہ بھی واپس کر دے گا۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس معاہدے کے مطابق کہ جی اسرائیل جو ہے ہر لاش کے بدلے جو اسرائیلی یہودیوں کی لاش ہے اس کے بدلے 15 فلسطینیوں کی میتیں جو ہیں وہ واپس کرے گا۔ میتیں ہوں گی یا ٹکڑوں میں بٹے ہوئے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس جسے کہتے ہیں عذاب کو جھیلا ہے، مگر ابھی تک نکات میں یہ لکھا ہوا، ان نکات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ہے حماس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا، حماس دوبارہ سے ایگزسٹ نہیں کرے گا، حماس کو مکمل طور پر ڈسارم کر دیا جائے گا، وہ پورے کا پورا ایک دفعہ جو کنٹرول ہے وہ اسرائیل کو ٹرانسفر ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے وہ پورے ان کو ڈس آرم کر دیا جائے گا۔ ان کے پاس کوئی بھی گولا، بندوق، گولی شولی، یہ سب کچھ اس میں سے کچھ نہیں ہوگا۔ ان میں سے جو لوگ اس معاہدے کو تسلیم کریں گے حماس کے لوگوں میں سے، وہ شاید اس حکومت کا حصہ بنے جو کہ ایک انٹرم ٹرانزیشنل گورنمنٹ وہاں پر بنائی جائے۔ سو ایک اور نقطہ یہ ہے کہ ایک ٹرانزیشنل گورنمنٹ، انٹرم گورنمنٹ وہاں پر بنے، جس کے اندر اگر حماس والے اس کو مانتے ہیں اور سرنڈر کرتے ہیں مکمل طور پر اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کے اندر شاید ان کو شامل کیا جائے۔ مگر اس انٹرم گورنمنٹ یا ٹرانزیشنل گورنمنٹ کے اندر اور کون لوگ ہوں گے اس بارے میں کوئی خاص ڈیٹیل نہیں معلوم، اور وہ انٹرم کیوں ہے، کتنی دیر کے لیے ہے، اگر وہ انٹرم ہے تو اس انٹرم کے بعد الیکشنز کتنی دیر کے بعد ہوں گے، اس بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے۔ اگر ان الیکشنز کے اندر لوگ ایک دفعہ پھر حماس کے لوگوں کو الیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، اس بارے میں بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔
اس کے علاوہ اگلی بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی مکمل طور پر بمباری بند کرتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اسرائیل کی جو فوجیں ہیں وہ وہاں سے ریٹریٹ کر جائیں گی غازہ سے، لیکن ریٹریٹ کہاں تک کریں گی یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ٹرمپ کے پلان کے مطابق وہ 3 سٹیجز میں ریٹریٹ کریں گے۔ 3 سٹیجز میں پہلی سٹیج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ابھی کہاں کھڑے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ پرزنرز ایکسچینج ہو جائیں گے، ان کو جو وہ چاہتے ہیں مل جائے گا، تو اس کے بعد وہ اگلی جگہ پر آ جائیں گے۔ اس کے بعد اسرائیل خود یہ فیصلہ کرے گا اور انٹرم گورنمنٹ یہ مل کر فیصلہ کریں گے کہ بھی اب حالات اس حوالے سے سازگار ہے کہ وہ اس سے پھر تیسری لائن پر آ جائیں، اور جہاں پر وہ لامتناہی بلکہ دوسری سے تیسری پر بھی آنے کے لیے ان کو ان کی مرضی درکار ہے، ان کا فیصلہ ہے، وہی جج ہے، وہی جوری ہے، وہی ایگزیکیوشنر ہے، میرا قاتل ہی میرا منصف ہے، کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا؟ یہ سوال پوچھنے انتہائی ضروری ہے، مگر یہ وہ تمام کے تمام نکات ہیں، یہ یاد رکھیے، جن کے اوپر پاکستان کے وزیر اعظم ماشاءاللہ سے مسلم ممالک کو لے کر، ان کے لیڈران کو لے کر ٹرمپ سے ملنے گئے، اور ان کے بعد ان کے پلان کو انڈورس کیا، ایک ٹویٹ کر کے یہ بھی کہا کہ وہ اس پلان کو انڈورس کرتے ہیں اور پسند فرماتے ہیں۔ یہ وہ سارے کے سارے نکات ہیں جو آپ کے وزیر اعظم نے مانے، یہ سارے کے ساری فلسطینیوں کی قسمت کے فیصلے جو کہ آپ کے ملک کے وزیر اعظم نے کیے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کے کانسیکوینسز ہیں وہ آپ کو سمجھ آ رہے ہیں۔ ابھی تک کیا ہے، 1 لاش کے بدلے 15 لاشیں ملیں گی، مگر 10,000 قیدیوں میں سے 250 ملیں گے، باقی کے سب وہی گلتے سڑتے رہیں۔ اگلی بات، فلسطینیوں کی اپنی حکومت جو ہے، جو ابھی جو حماس کیا کہتے ہیں اس کو پاور میں تھا جب یہ ساری کہانی ہوئی، وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ فلسطینیوں کے تمام دانت نکال دیے جائیں گے، ان کی کمر توڑ دی جائے گی، ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ایک جسے کہتے ہیں سبجوگیٹڈ قوم بنا کر وہاں پر رہنے کے قابل بنا دیا جائے گا، اور پھر تسلیم کیا جائے گا کہ ہاں آپ کو یہاں پر اب زندہ رہنے کا حق ہے۔ اس معاہدے کے مطابق فلسطینیوں کو کہیں نکالا نہیں جائے گا، کسی ملک بھیجا نہیں جائے گا جس کو کہ سنا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ بہت اعلیٰ کام ہو گیا ہے۔ جو لوگ ادھر ادھر چلے گئے ہیں ان کو واپس آنے کا موقع بھی شاید دے دیا جائے، اس میں تو لکھا ہوا ہے، لیکن کیا نیتن یاہو اس کو مانے گا کہ نہیں مانے گا، یہ بات کی بات ہے، کیونکہ نیتن یاہو نے اپنے لوگوں سے اس ساری کہانی کے بعد جب اپنی زبان میں بات کی تو اس نے اتنی بڑی چپیڑ ماری ہے، نہ صرف پوری دنیا کے ممالک کے منہ پر، بلکہ خاص طور پہ مسلم ممالک کے منہ پر، جو کہ اس شخص کے اوپر اعتبار کر کے اس ساری کی ساری کہانی کے اوپر اپنا تھپا لگا کر آئے ہیں، کہ جس شخص نے پچھلے میرے خیال ہے 2-2.5 سال میں ہزاروں نہیں، میں تو اب نمبر بھی بھول جاتا ہوں کہ ٹینز آف تھاؤزنڈز بچے مارے ہیں، عورتیں ماری ہیں، نہتے مارے ہیں، ان سب کی زندگی اور پورے کا پورا فلسطین ملیا میٹ کر دیا ہے، اس شخص کی بات پر اعتبار کر کے یہ سارے آئے ہیں۔ اور اس نے بعد میں ہنستے ہوئے جو کہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ تذلیل آمیز ہے، وہ اس سے بھی زیادہ تضحیک آمیز ہے، وہ ہمارے سب کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے۔ مگر وہ میں آپ کو دکھانے سے پہلے کہ حقیقت میں اسرائیل کیا سمجھتا ہے اور حقیقت میں اسرائیل نے کیا اس سے اچیو کیا ہے، وہ بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ ساری کی ساری کہانی جو معاہدہ ہے یہ ہے۔ اس کے بعد جناب علی وہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ چلے، فلسطینیوں کو جو ہے آئیڈیا کو کہتے ہیں کہ وہ وڈرا کر جائے گی اور غازہ کو اینیکس نہیں کرے گا، غازہ کو آکیوپائی نہیں کرے گا، غازہ کے اوپر قبضہ نہیں کرے گا، ویسٹ بینک کے اوپر جو تمام کی تمام مزید اس کے اوپر جو قبضہ ہے وہ روک دے گا۔ مزید اس پورے معاہدے کے اندر اسرائیل کی جو تمام کی تمام نوآبادیات جو کہ اس نے قبضے کیے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے تمام ریزولوشنز کے اگینسٹ، ان سے واپس ہونے کے بارے میں کوئی بات نہیں۔ اس پورے کے پورے جو ہے معاہدے کے اندر جو وار کرائمز ہیں، جو کہ پوری دنیا کے جو انٹرنیشنل لاز ہیں اس کو وائلیٹ کیا ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے کوئی بات نہیں۔ یعنی کہ اسرائیل ان تمام ہزاروں بچوں کے قتل، ان عورتوں کے قتل اور فلسطینیوں کے قتل سے ایسے ہاتھ جھاڑ کر سائڈ پہ ہو جائے گا، اور جس کے اوپر تمام مسلم ممالک نے دانت نکال کر، دونوں انگوٹھے نکال کر تھینک یو ویری مچ اور گڈ جاب کا جو ہے وہ ٹھپا لگایا۔ اب اس کے بعد غازہ کو پیسے دیے جائیں گے، وہ تو بڑی پرانی بات ہے، اس کو ری بلڈ کیا جائے گا جہاں جہاں اس میں ٹھیکے ملے۔ اس سب میں آپ ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ سب کا سب کس وقت ہو رہا ہے، یہ انتہائی اہم
یہ سب کا سب اس وقت ہو رہا ہے. یہ معاہدہ اس وقت ٹیبل پہ آیا گیا ہے جب اسرائیل کے اوپر پوری دنیا کا دباؤ ہے. یہ معاہدہ اس وقت ٹیبل پر لایا گیا ہے کہ جس وقت اسرائیل پوری دنیا میں تلے تنہا کھڑا تھا اور اس قدر بری طرح سے پوری دنیا, چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ برطانیہ ہو, چاہے وہ کینیڈا ہو یا کوئی اور ممالک ہو, وہ فلسطین کو ایکسیپٹ اور ریکگنائز کرنا شروع کر گئے تھے, جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ نیتن یاہو کر رہا ہے وہ جینوسائیڈ ہے. نیتن یاہو کو امریکہ خود ڈیفینڈ کرنا جو ہے اس کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا تھا. یہ سب کا سب اس وقت جو ہے وہ پیکٹ سیز فائر لایا گیا ہے, اور اس پیکٹ کے اندر وہ تمام کے تمام ایلیگیشنز, اس پیکٹ کے اندر وہ تمام کا تمام پریشر جو ہے اس کے نتیجے میں دکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ نیتن یاہو فائنلی ایک سیز فائر پر مان گیا ہے اور اس کے بعد وہ غازن کو اور فلسطینیوں کی جان چھوڑ دے گا. مگر نیتن یاہو کیا کہہ رہا ہے یہ بات سنیے. במקום שהחמאס יבודד אותנו, הפכנו את היוצרות ובודדנו את החמאס. עכשיו כל העולם, גם העולם הערבי והמוסלמי, לוחץ על החמאס לקבל את התנאים שהצבנו יחד עם הנשיא טראמפ, לשרת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, כשצה"ל נשאר ברוב הרצועה. מי היה מאמין לזה? הרי כל הזמן אומרים, אתה חייב לקבל את התנאים של החמאס, להוציא את כולם, צה"ל צריך לצאת החוצה, והחמאס יכול להשתקם, ויכול גם לשקם את הרצועה. לא ולא, זה לא קורה. ההפך, והנשיא טראמפ הוסיף שאם החמאס יסרב, הוא ייתן כל הגיבוי לישראל להשלים את הפעולה הצבאית וחיסולו. ולכן אני חושב שמכל צעד זה היה ביקור מצוין. ראש הממשלה, יש שאלה שנשאלת, האם הסכמתם למדינה פלסטינית? ממש לא, זה גם לא כתוב בהסכם. אבל דבר אחד כן אמרנו, שאנחנו נתנגד בתוקף למדינה פלסטינית. הנשיא טראמפ גם אמר את זה, הוא אמר שהוא מבין את זה, הוא אמר באום גם שזה יהווה פרס עצום לטרור וסכנה למדינת ישראל, וכמובן שאנחנו לא מסכימים. תודה רבה ראש הממשלה. תודה לך. وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو ایک تاریخی اچیومنٹ ہے میری. تاریخی اچیومنٹ کیوں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ حماس اور فلسطینی جو ہیں وہ ہمارے اوپر پریشر پوری دنیا سے ڈلوا رہے تھے, میں نے تو پانسا ہی پلٹ دیا ہے. اب وہی دنیا اور خاص طور پہ وہ منہ سے کہہ رہا ہے مسلم ممالک بھی اب حماس پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ ہماری بات مانے, جو کہ ساری باتیں ہم کر رہے تھے. یہ کیا کمال کر دیا ہے میں نے. اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری ٹرمز جو میری ٹرمز ہیں اس کو منوانے کے لیے اب وہی مسلم ممالک اور وہی تمام کے تمام لوگ جو تھے جو کہ ہم پر پریشر ڈال رہے تھے اور یہ کہہ رہے کہ ہم تنہائی کا شکار ہو رہے تھے, وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہا ہے. اور اس نے کہا کون سوچ سکتا تھا اس پر. اگر آج سے ایک دو دن پہلے میں آپ کو کہتا کہ ایسا ہو جائے گا تو کوئی یقین نہ کرتا. اپنے اسرائیلیوں کو کہہ رہا ہے, اپنے یہودیوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ بھی یقین نہ کرتے, مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا. میرے لیے بھی یہ عجیب و غریب جو ہے unbelievable سی بات ہے. After all, people constantly say the idea should withdraw. No way, that is not happening. یعنی کہ یہ سارے کے سارے ہم کہتے ہیں کہ ایونچولی جو ہے اسرائیل کی فوجیں جو ہے یہاں سے withdraw کر جائیں, لیکن کسی قیمت پر, کسی طور, نو وے ایسا نہیں ہو رہا. کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ہیبرو میں سچ بتا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری فوجیں کسی بھی صورت واپس نہیں جائیں گی. اور اس سب کو سننے کے بعد اور اس سب کو دیکھنے کے بعد آپ کا اور میرا ملک کیا کرتا ہے؟ آپ کے اور میرے وزیر اعظم صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں جس میں وہ اس سارے پلان کو سپورٹ. آپ کا اور میرا جو وزارت خارجہ ہے وہ اپنے ساتھ باقی جو ممالک ہیں مسلم, نام لکھا ہوا ہے, آپ دیکھ کے پڑھ لیجئے, ان کے ساتھ مل کے ہم ان کو لیڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایشو کرتے ہیں کہ ہم اس پلان کے ساتھ. اور یہ سب کچھ کر دینے کے بعد جب آپ کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں, جب آپ کے اوپر یہ پوچھا جاتا ہے اور آپ کے اوپر یہ ملبہ گرتا ہے کہ بھائی ان نکات میں جو اس پیکٹ کے اندر ہیں یا اس سیز فائر کے اندر ہے اس میں تو یہ مسائل ہیں, تو آپ کہتے ہیں اوہ یہ تو وہ مسودہ ہی نہیں ہے جو کہ ہم نے ٹرمپ کو پیش کیا تھا, جو ہمارے ساتھ ڈسکس ہوا تھا. یہ تو ٹرمپ کا مسودہ ہے, یہ تو ٹرمپ کے نکات ہیں, ہمارے نکات تو نہیں ہے. یہ آپ اس کو ڈسون کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مسودہ اور وہ نکات آپ کی سٹیٹمنٹ آنے سے پہلے مارکیٹ میں پوری دنیا کے میڈیا پر نشر ہو چکا تھا.
اس کے بعد آپ کی فورن منسٹری ڈار صاحب یہ سارے کا سارا جو ہے ماشاءاللہ سے اچھے بچے ہونے کا اور یس مین ہونے کا ثبوت دیا. اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ ایشو, یہ ساری کی ساری انفارمیشن پوری دنیا کے اخباروں کے اندر جو تھی جا چکی تھی. اور اس کے بعد ڈار صاحب ایک خواب دیکھتے ہیں. اب وہ خواب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے تو نہیں مگر ہم انہیں منا لیں گے, ہم اصل مسودہ جو ہمیں دکھایا گیا تھا اس پر بات واپس لے آئیں گے. کیسے؟ آپ امریکہ سے اپنی بات منوا لیں, آپ اسرائیل سے اپنی بات منوا لیں گے, وہی اسرائیل جس نے آپ کے اوپر حملہ کیا اور آپ کی آپ کی شپ پہ اور آپ نے مذمت کر دی, اس سے آپ منوائیں. اگر آپ نے وہ پوائنٹس نہیں دیکھے تھے تو یہ ماشاءاللہ سے اتنی زبردست پریس ریلیز ایشو کرنے سے پہلے بینجامن نیتن یاہو کا یہ والا کلپ تو دیکھا ہوگا جو میں نے بھی چلا دیا ہے. تو اس سارے کے اندر بھی اگر آپ نے دیکھ لیا تھا تو اس کے بعد بھی آپ چپ سادے بیٹھے رہے کس لیے؟ کیا آپ کے پاس اس سب کا جواب ہے؟ تو پلیز دیجیے اپنی ایکسپلینیشن. جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ ہماری پالیسی, انہوں نے کہا بالکل نہیں بدلی اسرائیل کے حوالے سے, اس کو تسلیم کرنے کے حوالے سے. اور انہوں نے کہا کہ ہم 2 اسٹیٹ سولوشن 1967 کا جو میپ ہے اس کے مطابق اس پوزیشن پر واپس 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے ان جگہ پر 2 اسٹیٹ, جس کا میپ اب آپ کے سامنے دیکھنے کہ 67 کا میپ کیا کہتا ہے. مگر جو 67 کا میپ ہے اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے کھڑے ہو کر یہ جو پورے کا پورا سیز فائر پلان دیا ہے اس کے اندر ایک چیز کے اوپر اس نے کھڑے ہو کر بہت زیادہ بڑھ کے ماری اور بہت ہی اپنی اچیومنٹ بتائی. وہ اچیومنٹ کیا تھی وہ سنیں. The capital of Israel, Jerusalem, and everybody thought it was going to lead to the end of the world, right? The end of the world, Ron, that's what they said. It didn't lead to anything. It just led to something that I promised and something that was very, very popular for Jewish people. So بنیادی طور کے اوپر بیت المقدس بیت المقدس بیت المقدس بیت المقدس, جیروشلم جیروشلم جیروشلم, یہ ساری آوازیں, یہ ساری بڑکیں سنتے چلے آئے ہیں کہ ہم کبھی بھی نہیں مانیں. وہ بندہ جس کے ہاتھ پر آپ بیعت کر کے, جس کے سامنے آپ لیٹ کے آئے ہیں اور اس کی ساری باتیں مان کے آئے ہیں, وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کا کیپٹل ہے جیروشلم اور رہے گا, اور اب میں نے تسلیم کر لیا. اور میں نے تو, اور وہ آپ کو مزید ذلیل کس طرح سے کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جب یہ کیا تھا مجھے بتایا گیا تھا کہ بہت بڑا طوفان آ جائے گا, مجھے بتایا گیا تھا کہ دنیا میں ایک جو ہے وہ پوری کی پوری جنگ چھڑ جائے گی. کیونکہ شاید لوگ سمجھتے تھے کہ مسلمان خیرت مند, لوگ باقی کے ممالک سمجھتے تھے کہ ابھی بھی ان کے اندر بے غیرتی کا لیول اتنا نہیں گرا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ چپ سادے رہیں گے. تو ٹرمپ اس میں کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے تو سوچا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, مگر کچھ بھی نہیں ہوا. ہوا کیا؟ جو میں نے چاہا. اور اب وہی حکم جو ہے وہی لا ہے, اور جو آپ کا بیت المقدس ہے, جو آپ کا یروشلم ہے, وہ بیسیکلی اسرائیل کا کیپٹل. تو وہ ساری باتیں اپنی جگہ. آپ 67 کے اندر اگر والے واپس جاتے ہیں تو آپ ٹرمپ کے ساتھ اس بات پر بول کے آئے ہیں. کیا آپ نے اس میں اختلاف کیا؟ یہ وہ سارے سوال ہیں جن کے جوابات آپ ہی دے سکتے ہیں. اگر میں اس پریس کانفرنس میں ہوتا تو شاید آپ سے یہ سوال پوچھتا. مگر سچویشن اب یہ ہے کہ ٹرمپ نے وہ اعلان کر دیا ہے, وہ پوائنٹس ایشو کر دیے ہیں. ان پوائنٹس کے اوپر نام لے لے کر, جس کو ماشاءاللہ سے ہر جگہ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کمال اس نے کیا ہے جی. اس نے کہا ہے فیلڈ مارشل کی بڑی تعریف کی ہے, کہا ہے بہت دبنگ لیڈر ہے, اور انہوں نے کہا ہے جو ہے ماشاءاللہ سے پرائم منسٹر بھی کمال کے لیڈر ہے. اس نے جس جس کا نام لیا ہے ان سب کے ساتھ ایسے کیا ہے. ظاہری بات ہے کہ آپ اگر کسی شخص کی جھولی میں جو ہے جو وہ چاہتا ہے وہ پھینک دیں گے تو وہ کہے گا نہیں کہ ماشاءاللہ اچھا بیٹا ہے, بہت کمال ہے, اس سے اچھا بیٹا تو میرا کوئی ہے ہی نہیں. تو اس کے اوپر آپ خوش ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد جب شاباشوں کے اوپر آپ نے بغلیں بجا لی تو آپ کہہ رہے ہیں وہ ساڑھے نال دے تو کھاؤ گے. تو اب اس دھوکے کا کیا علاج ہے؟ فلسطینیوں کی زندگی کا فیصلہ مستقبل کیا ہے؟ اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اب کہا جا رہا ہے ٹرمپ نے, اس کا اینڈ یہ ہے سچویشن کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حماس کے اب کورٹ میں بال ہے, اور حماس اگر اس سے ایگری کرتا ہے ٹھیک ہے, اگر نہیں کرتا تو میں اسرائیل کو یہ اجازت دیتا کہ وہ جو چاہے اب کرے, جتنے بم مزید برسانے پڑے برسائے, جتنے پیلسٹینینز کو, جتنے فلسطینیوں کو مزید شہید کرنا پڑے شہید کرے. امریکہ اس کو کچھ نہیں کرے گا, نہ ہی اس کو کچھ کہے گا, نہ ہی اس کی مخالفت کرے گا, کیونکہ امریکہ کے مطابق اس نے اور اسرائیل نے مل کر حد درجے کی کوشش کر کے
اپنی طرف سے جو بیسٹ سولوشن تھا وہ دے دیا ہے. اس کے بعد اگر حماس نہیں مانے گا تو پھر ان کے لیے وہ تمام کے تمام جو ابھی چل رہا ہے اس سے بھی بری صورتحال ہوگی فلسطینیوں کے لیے, اور کسی بھی قسم کی ایڈ کے حوالے سے بھی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے. ابھی کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ قطر نے یہ بتایا ہے کہ حماس کی لیڈرشپ جو ہے اس کے اوپر غور کر رہی ہے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کر کے بتائے گی. تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.